آج کی یہ شب جسے ہم شب میلاد کہتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ بڑے بڑے محدثین علماء نے اس کو ہزارہا شبہائے قدر سے افضل لکھا ہے۔ وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ شب ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ اس رات میں جسے شب قدر کہتے ہیں، شب قدر میں جبریل آتے ہیں، اور وہ آتا ہے جس کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جسے قرآن کہتے ہیں، اللہ اس کو فرماتا ہے رحمۃ للمؤمنین۔ شب قدر میں مومنین کے لیے رحمت آئی، شب قدر میں مومنین، اور مومن ایک مخصوص طبقے کا نام ہے۔ شب قدر میں رحمت مومنین آئی، اور شب میلاد میں رحمت للعالمین آئے، یعنی یہاں مومنین کے لیے تخصیص نہیں ہے، وہاں خصوصیت ہے شب قدر میں۔ اور شب قدر میں خیرات ملتی ہے صرف مومنوں کو، شب قدر میں خیرات ملتی ہے صرف مومنوں کو، شب میلاد میں خیرات سب کو نصیب ہوتی ہے، یہاں صرف مومنوں کی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات، اور آپ اور ہم سب اللہ کے کرم سے مقدر کے سکندر ہیں کہ اللہ نے ہمیں پوری رات اپنے محبوب اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ ذکر محبوب بھی ذکر خدا ہی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نام، اللہ کے حضور علیہ السلام کا ایک نام جیسے محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یہ آقا علیہ السلام کے اسما ہیں۔ ویسے حضور علیہ السلام کا نام ایک رحمت اللہ بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا نام رحمت اللہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کا ایک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ تو اللہ کا ذکر محمد الرسول اللہ، ذکر اللہ محمد الرسول اللہ، اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں، تو پھر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو کہا ذکر اللہ محمد الرسول اللہ، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا دامن پکڑ لو، اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ الحمدللہ پوری رات نعت شریف کی محفل جاری رہی، حضور کا مولود پڑھا گیا، حضور کی میلاد آپ نے اب تک نظم میں پڑھی، اور ہر سال تقریباً 3-4 سال سے نعت خوانوں کی فہرست لمبی ہوتی تھی، لیٹ محفل شروع ہوتی تھی، تو میرے پاس وقت مختصر رہتا تھا، لیکن اس وقت ہمارے پاس پورا صبح صادق کے لیے 1 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس سے پہلے چونکہ حضور کی آمد کا جو ٹائم ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، اور صبح صادق کے وقت میں بھی حکمت یہ ہے، ویسے تو رات اور دن دونوں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ مولا تیرا محبوب مجھ میں آئے تاکہ شرف مجھے نصیب ہو جائے، رات کہتی تھی حبیب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے، دن کہتا تھا محبوب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے۔ قدرت کے نقیب نے اعلان کیا ہم مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، حبیب ایسے وقت میں آئے گا کہ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کفر کی تاریکی ختم ہو گئی، ایمان کا اجالا شروع ہو گیا۔ امام کہتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کتنی خوبصورت گھڑی ہے، 24 گھنٹے میں جتنا اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے اتنا اچھا کبھی نہیں لگتا۔ بیماروں کو بھی سب سے اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے، تندرست کو بھی سب سے اچھا وقت صبح صادق کا لگتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر صحت پانا ہے تو صبح اٹھو اور پیدل چلو، صبح کیوں اٹھیں؟ لوگ صبح صادق صبح صادق صبح صادق کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے، اس وقت تو شفا بھی تقسیم ہوتی، روزی کے تقسیم ہونے کا وقت جو ہے صبح صادق کا وقت،
زندگیوں کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت، تندرستی کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت۔ اب سمجھ میں آیا صبح صادق کیا ہے؟ یہ صبح صادق ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے۔ تو قدرت بتا رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں صرف 12ویں شب کو ہم خیرات نہیں بانٹتے، محبوب جس وقت آیا ہے ہر دن ہم محبوب کی آمد کی خیرات بانٹتے ہیں۔ اسی لیے تو جو صبح کو بیدار ہوتا ہے، صبح صادق کو جو بیدار ہوتا ہے، درود شریف پڑھیں، جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے، جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بیمار نہیں پڑتا۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کی روزی میں کبھی تنگی نہیں ہوتی۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے وہ تندرست رہتا ہے۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ چمکدار رہتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں صبح صادق کی کیوں ہے؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم۔ آخر یہ فجر کی قسم کیوں کھائی جا رہی؟ کیونکہ پیارے تو فجر میں تشریف لایا، تیری آمد ہی فجر میں ہوئی ہے۔ صبح صادق کی تو فجر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے میلاد کی مولود کی محفل میں موجود ہے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی ہم حضور علیہ السلام کی مولود شریف پڑھیں گے، اس لیے کہ میلاد کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں منظور اور مقبول ہوتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے۔ تو ہم ہر سال پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پڑھتے رہنا تاکہ محبت رسول میں اضافہ ہو، عشق رسول میں اضافہ ہو، حضور سے ہماری نسبتیں مضبوط ہو جائے، حضور علیہ السلام سے ہمارے قلب کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اب آئیے ہم دل کے کانوں سے سنیں، حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، ادب کے ساتھ سراپا ادب بن جائیں، سراپا گوش بن جائیں، سراپا کان بن جائیں، ادب اور احترام کے ساتھ اب اپنے آقا کی آمد کا ذکر سنیں، سماعتوں کو باوضو کریں، ادب کے ساتھ سنیں، لیکن زندہ دلی کے ساتھ، ادب بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، زندہ دلی بھی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3 روزہ محفل مرکز پر تھی اور 8 روز یا 9 روز کی محفل آپ نے مختلف مساجد میں سماعت کی۔ 3 محفلیں میرے ذمے پر تھی کہ 3 محفلوں کے اندر میں نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا تھا۔ پہلی محفل میں جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور کل کی محفل میں حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ کا ذکر، حضور کے والدین کریمین کا ذکر کیا تھا۔ اور اب حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو الحسنات سید محمد سید عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور بھی مدارج النبوہ کے اندر بھی ہے، سید اولاد رسول صاحب نے بھی اپنے رسالے کے اندر اس کو لکھا ہے، صاحب معارج النبوہ نے بھی لکھا ہے۔ اب ذرا آتے جائیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں حضور علیہ السلام کی میلاد کے واقعات کو، میں نے چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، وہیں سے میں اس کا پورا عطر مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ آمنہ خاتون کا نکاح ہوا، اور وہ دن جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس کی پیشانی، حضرت نوح کی پیشانی، اور پھر وہ نور سفر کرتے 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 ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی، اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی، اور اسی طریقے سے وہ نور سفر کرتے کرتے کبھی عدنان کی پیشانی، کبھی جناب قصی کی پیشانی، کبھی کلاب کی پیشانی، کبھی فہیرہ کی پیشانی، کبھی اسی طریقے سے پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوتے کبھی ہاشم کی پیشانی، کبھی عبد المطلب کی پیشانی، اور پھر وہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو وہ نور جھومر کی طرح جگمگاتا تھا، چمکتا تھا، اہل نظر کو نظر آتا تھا۔ اب جب کہ نکاح ہو گیا تو پہلی شب کے اندر جو شب جمعہ تھی، اس شب جمعہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے جن اسلاف کا انتخاب کیا، یعنی جن پشتوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ کے لیے، جن شکموں کا، جن پیٹوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، عزت والے تھے، عروج والے تھے، اعلیٰ حسب تھے، اعلیٰ نسب تھے، اہل اللہ تھے۔
تھے. تو جب نور محمدی شب جمعہ میں سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا، اس وقت کیا ہوا؟ جب نور منتقل ہوا تو اللہ کے منادی نے اعلان کیا، اے زمین والو، آسمان والو، مبارک وہ نور جس کے ظہور کے لیے لوگ ہزار سال سے منتظر تھے، اب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہو گیا ہے. اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد وہ نور اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرند اور درندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے. تھوڑا توجہ سے سننا، مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب والے جانور مشرق والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے. جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو وہ آنے والا جس کے لوگ منتظر تھے اور وہ منتظر تھا. نبی یہ منتظر وہ آنے والا ہے، اب شکم مادر میں آ چکا ہے، جلد ہی اس کا ظہور ہوگا. حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں. کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے ان جانوروں کو کیا پڑی تھی؟ حضور علیہ السلام کی آمد ماں کے شکم میں ہوئی، یہ اتنے خوش کیوں تھے؟ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں منتقل کی جا رہی تھی. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کو بھی بتایا، چرندوں کو بھی بتایا، پرندوں کو بھی بتایا، وحشیوں کو بھی بتایا، درندوں کو بھی بتایا، اے میری مخلوق میں زمین اسی وقت تک قائم رکھوں گا. کب تک قائم رکھوں گا؟ جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ موجود رہے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. اب حضرت عیسیٰ نے جو ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا. تو ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یا اللہ اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا. تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے. اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ حرم بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا. عرب و عجم میں اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ کا ذکر زمینوں پر نہیں ہوگا بلکہ فضاؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، غاروں میں بھی ہوگا. اب وہ آ رہا ہے جس نے ذکر کو عام کرنا ہے، بت کے پجاریوں کو جس نے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے. یہ جانور اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی انسانوں کو صرف نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی جانوروں کو بھی ہے. وجہ میں نے اپنے طور پر بیان کی، لیکن وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اور ایسے ذاکر بنائے حضور علیہ السلام نے، ایسے ذاکر بنائے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اب اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے تو اس شب صبح کے وقت باران رحمت کا نزول ہوا. درخت تو سوکھ چکے تھے، چراگاہیں خشک ہو چکی تھی، زمین میں دراڑیں پڑ چکی تھی، کنویں کے پانی سوکھ چکے تھے. آقا آئے تو آقا آئے ماں کے شکم میں، باران رحمت کا نزول، درخت ہرے بھرے ہو گئے. اس سال کو لوگوں نے بہاروں کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے برکت کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے خوشیوں کا سال کہا. آقا کی آمد، ابھی حضور زمین پہ نہیں ہے، ایسی ماں کے شکم میں آئے. بارش ہو رہی ہے، ہرے بھرے درخت ہو رہے ہیں، کھیتیاں شاداب ہو رہی ہے، کھیتیوں میں سبزے اگ رہے ہیں،
بے پھل درختوں کو پھل آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، تو دانشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، ایمان کی صبح ہونے والی تھی، تو یہ سب تاریکی چھٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھی اور صبح کو اٹھ کر چلی تو میں جیسے قدم رکھتی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم ہو جاتے۔ یہ پتھر آمنہ خاتون کے پیروں کے نیچے موم کیوں ہوتے؟ پتھر بتا رہے تھے آمنہ کیا سمجھی آپ؟ اس لیے کہ جو آپ کے شکم میں آیا ہے اس کے آمد سے پتھر موم ہو گئے، یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حال یہ تھا، اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا تقدس کے ساتھ سنیں، میلاد کی بات ہے، تقدس کا بھی خیال رہے، احترام کا بھی خیال رہے، بات بھی کرنی ہے چونکہ میلاد کی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آمنہ خاتون فرماتی، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی میرے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری جان ان پہ قربان، ماں ہونے کے اعتبار سے کائنات کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں آئے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوا؟ جو سب کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی ماں پر بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں بچہ کوئی بھی پیدا ہو، آپ پیدا ہو، میں پیدا ہوں، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وارے رحمت للعالمین۔ اسی لیے تو کہنے والے نے امام اہل سنت کے اشعار پہ تضمین کرتے ہوئے کہا ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، توجہ کریں، میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد کے راز سے آج پردے بھی اٹھ رہے ہیں کہ آمنہ خاتون فرماتی ہے مجھے بوجھ نہیں لگا، بوجھ نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کونین کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ ماں پہ بوجھ کیسے بن سکتا ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں؟ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے کھٹی مٹھی چیزیں کھانے کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی، حالانکہ بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن بات میں واضح نہیں کرنا چاہتا، یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی خاتون ماں بننا چاہتی ہے تو ہر اچھے برے کھانے کی طرف اس کی نیت جاتی ہے، خاص طور پہ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف۔ اے آمنہ آپ کی طبیعت کھانوں کی طرف کیوں جائے گی؟ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف کیوں جائے گی؟ آنے والا بتا رہا ہے میں کھانوں میں نیت رکھنے والا نہیں ہوں، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے۔ حضور علیہ السلام کے یہ خصائص میں سے ہے، ہر بندہ سوتا ہے پیٹ بھر کر، مگر جب اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور بھوکے سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اسی لیے میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیونکہ میں رات اپنی اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم حلق تک کھا کے سو جاؤ تو بھوکے اٹھتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوئے تو پیٹ بھر کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتایا جا رہا ہے ہم دنیا کی کھٹی مٹی چیزوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا کے کھانوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ میرا گھر چراغ کے بغیر روشن رہتا تھا، لوگ کہتے تھے بی بی آمنہ تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، رات کے وقت چراغ بجھا دیا کر، تیرا تیل بچے گا تو تجھے پیسے اور جگہ کام آئیں گے۔ آمنہ خاتون فرماتی واللہ
جس دن سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میرے گھر میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. یہ جو میرے گھر میں روشنی دیکھتے ہو یہ اسی کی روشنی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی اپنے نبی کی شان ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میری قوم نے اپنے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھا, اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا, اپنے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا, اپنے نبی کی شان کیا ہے. اللہ نے ہزاروں پیدا کیے, لاکھوں پیدا کیے, لیکن اس شان سے کسی کو پیدا نہیں کیا. یہ ہر سال جو واقعات دہرائے جاتے ہیں اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ صرف تمہارا عاشق رسول رہنا کافی نہیں ہے, تم اپنی نسلوں میں اس عشق رسول کو منتقل کرو, اپنے نبی سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو, اپنے بچوں کی نسبت کو مضبوط کرو. بچہ بچہ عاشق رسول ہو جائے, بچہ بچہ محب رسول ہو جائے, بچے بچے کو عظمت رسول پتہ چلے کہ ہمارے رسول وہ ہیں, ہمارے رسول وہ ہیں, ہمارے رسول وہ ہیں. اگر میں بڑھوں یہ تو میلاد کا عنوان جو ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے, لیکن بتاؤں کہ اپنے بچوں کو کیا معلوم ہونا چاہیے. دیکھو اپنے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی وہ ہیں گلیوں سے گزرتے تھے تو گلیاں مہک جاتی تھی. ہمارے نبی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہمارے نبی وہ ہیں جن کے اشارے سے کنکریاں بول پڑتی تھی. ہمارے نبی وہ ہیں جو ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کرتے تھے. ہمارے نبی وہ ہیں جن کی شہادت جو ہے اللہ اکبر گوہ جیسا جانور دیتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے نبی وہ ہیں بھیڑیے جیسا جانور جن کی نبوت کی شہادت دیتا نظر آتا ہے. ہمارے نبی وہ ہیں اللہ اکبر جو آمنہ کے در یتیم ہے لیکن اس کے باوجود شان یہ ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی وہ ہیں جس نے 3 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلائے لیکن پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. ہمارے نبی وہ ہیں جو خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے. ہمارے نبی وہ ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی. ہمارے نبی وہ ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو کبائیں دی. ہمارے نبی وہ ہیں جو چلتے تھے زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا. ہمارے نبی وہ ہیں جو چلتے تھے تو دھوپ میں بادل سایہ کرتا تھا. ہمارے نبی وہ ہیں جن کا حسن ایسا تھا اللہ اکبر جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اپنے بچوں کو کاروبار سکھانے والوں قیامت میں نجات نہیں ہوگی اگر اپنے بچوں کو عشق رسول نہیں سکھایا, اپنے بچوں کو محبت رسول نہیں سکھایا. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا عشق سکھاؤ. آج لوگ رسول اللہ کی میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر اس امت کو عزت کے ساتھ زمین پہ دیکھنا ہے, اس امت کو عزت کے ساتھ زمین پہ دیکھنا ہے, نبی کا میلاد منانے دو انہیں. اگر تم انہیں نبی کا میلاد نہیں منانے دو گے تو یہ ویلنٹائن ڈے منائیں گے. اگر تم ان کو نبی کا میلاد نہیں منانے دو گے تو یہ یوم عشق منائیں گے, یوم محبت منائیں گے. لیکن جن کے پاس میلاد ڈے ہوگا وہ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے, کیونکہ ویلنٹائن ڈے یوم عشق ہے لیکن وہ کسی کی ناجائز عشق کی سزا ہے, اور میلاد مصطفیٰ خدا کے محبوب کی ولادت کا دن. ویلنٹائن ڈے بند نہیں ہوگا اگر میلاد کا موسم, میلاد ڈے حضور کی ولادت کا دن. اس لیے کہ وہاں کسی لڑکی کا حسن اور یہاں وہ حسن سراپا, سبحان اللہ, سبحان وہ اللہ. حسن سراپا, وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. واللہ اس شعر کی تشریح سننے کے آپ متحمل نہیں ہے ورنہ اس کی تشریح کرتا. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے, عشق کرو ان سے. بچوں کو, بیٹیوں کے دل میں ان کا عشق پیدا کرو, محبت پیدا کرو. حضور علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے رات کے وقت نور کی کرنیں پھوٹتی تھی اور اس نور کی کرنوں کی روشنی کے اندر میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی تھی. اس نور کی کرنوں میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی تھی. یہ فرماتی ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا جس مہینے میں کوئی نبی آ کر اس نے مجھے مبارکباد نہ دی ہو. کوئی مہینہ ہر مہینے نبی آتے تھے مبارکباد دیتے تھے. اب پھر وہ ہوا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا.
اب یہاں ایک سوال آتا ہے، ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ، ہم سنیوں کی یہ بھی قسمت ہے، بہار کا پہلا مہینہ محمد الرسول اللہ کا ہے، سبحان اللہ، اور بہار کا دوسرا مہینہ غوث الاعظم دستگیر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بہار میں مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاول، مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاخر غوث الاعظم دستگیر۔ کیا مناسبت ہے اس ربیع میں؟ تو میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا بہار کا مہینہ، یہ تو پتجھڑ میں بھی آتا ہے مولانا، یہ بہار کیسے؟ توجہ آپ کی، لوگ تو پوچھتے ہیں نا، جواب اپنی ذمہ داری بھی ہے، حالانکہ بچوں کے سوال کا جواب نہیں دیتے، لیکن نہ دو تو لوگ یہ نہ سمجھیں گرمی میں آ گیا، پتجھڑ میں تو یہ ربیع الاول کیسے ہوا؟ یہ پتجھڑ میں آ گیا تو ربیع الاول کیسے؟ ہم نے کہا سنو، بہاریں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو بہاریں جسمانی کہتے ہیں، ایک کو بہاریں جسمانی کہتے ہیں، اور ایک کو بہاریں روحانی کہتے ہیں۔ جو جسمانی بہار ہوتی ہے وہ آب و گل کی وجہ سے ہوتی ہے، جسمانی بہار آب و گل کی وجہ سے ہوتی ہے، جسمانی بہار بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور روحانی بہار محمد الرسول اللہ کی آمد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ربیع الاول ہے، یہاں روح زندہ ہوگی، یہاں روحانیت کو عروج ملے گا، اسی لیے پہلی بہار ہے۔ اب ربیع الاول آیا، قدرت کے نقیب نے کہا فرشتوں زمین پر آؤ، استقبال کرو اس ماہ تمام کا، اس بدر کامل کا، اس آمنہ کے لال کا۔ توجہ ہے آپ کی، کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، جو حوریں آ سکتی تھی وہ سب آئیں، جو نہیں آ سکتی تھی انہوں نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی۔ اللہ کے نقیب نے کہا، توجہ ہے، جملے پہ توجہ کرنا، میلاد شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نقیب نے کہا جنت کے دروازے کھول دو۔ میلاد والے مصطفیٰ نے جنت سستی کتنی کر دی، جو پیدا ہونے سے پہلے جنت کھلوائے، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے جنت کھلوا دے، وہ آنے کے بعد کیا نہیں کر سکتا؟ آنے سے پہلے جنت کھلوایا ہے۔ اللہ کے نقیب نے کہا جنت کے دروازے کھول دو، آنے سے پہلے جو جنت کھلوائے۔ لوگ کہتے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کا بچپنا وہ ہے کہ بچپنے میں زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے جنت کھلوا دیتے ہیں۔ جنت کو کتنا سستا کر دیا، اتنا سستا، اتنا سستا، اتنا سستا۔ اوروں نے کہا اعتکاف کرو تو جنت ملے گی، اوروں نے کہا وہ سب ہمارے تاجدار، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہم تو ان کو مالک و مولا ہی کہتے ہیں جو سارے انبیاء ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا تھا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ ہم تو ان کو بھی مالک کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، ان کو مالک کہتے ہیں اور ان کو مالک ہی کہتے ہیں۔ نہیں، وہ سب مالک ہیں، یہ مالک ہی ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو؟ آگے بعد میں پڑھتا ہوں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ عرض کیا کر رہے ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشق و محبت کے امام کا حال ہے، ان نبیوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ عاشق تو نبیوں سے ہی بات کر لیتے ہیں خیالوں میں۔ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو؟ کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تب وہ سب جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا
کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے تم سبحان لا اللہ. الہ الا اللہ محمد سبحان رسول اللہ پڑھتے ہو ویسے ہی موسیٰ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے. جو کلمہ آپ امتی ہو کر پڑھتے ہیں وہ نبی ہو کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ کی امت ہونے کا صدقہ ملا ہے. یہ امتی محمدیہ ہونے کا صدقہ ملا. انبیاء سے کروں عرض. دیکھو پوچھنے کا انداز کتنا نیا. کیوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ ان کا جواب کتنا پیارا ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے. جیسے کمی بیشی نہیں. جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی. اردو ہے نا یہ اردو ہے نا. اردو کوئی اردو تو سمجھے. اور مالیگاؤں والے اردو نہ سمجھے گے تو کون سمجھے گا. جیسے سب کا خدا یہ بھی کہ جیسے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سب کا خدا جیسے ایک ہے ایسے ہی نبی بھی سب کا ایک ہے. کیسے؟ ایسے سب کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں ان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. یہ ہے. تو اور مالکوں نے کہا اعتکاف کرو نمازیں پڑھو روزے رکھو حج کرو زکوٰۃ دو خیرات دو جنت ملے گی. میرے محبوب نے اتنی سستی کر دیا آنے سے پہلے کھلوا دی. لوگ جانے کے بعد بھی نہیں کھلوا سکتے. انہوں نے آنے سے پہلے. یہ ہے میلاد مصطفیٰ. اللہ کے نقیب نے کہا کھول دو جنت. حوران بہشت کو کہا جو آ سکتی آئیں. جو خوش نصیب تھی سب خوش نصیب تھی. جو نہیں آ سکی وہ کھڑکیوں سے جھانکنے لگی نظارہ کرنے لگی. جنت سجائی جائے. جنت 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 آمد مصطفیٰ پہ جنت سجائی جاتی ہے تو گلیاں کیوں نہ سجائی جائے. سبحان اللہ. جنت سجائی جائے محبوب آنے والا ہے. جنت سجائی جائے محبوب. مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں آئے. محبوب آنے والا ہے. محبوب آنے والا ہے. جنت سجا دی گئی. جبریل زمین پر سدرہ کا مکی زمین پر. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں تشت لے کر بدنے لے کر پانی کی سرہیاں لے کر تولیے لے کر فرشتے کھڑے ہیں. انتظار ہو رہا ہے بادشاہ کا. آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میلاد النبی شب قدر سے افضل. ٹھیک بلکہ ہزار ہاں شبائے قدر سے افضل. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ صرف امام احمد رضا نے نہیں لکھا. خیر سے مولوی اشرف علی صاحب نے بھی لکھا. انہوں نے بھی لکھا نشر الطب کے اندر لکھا انہوں نے کہ ہزار ہاں شبائے قدر سے افضل ہے. انہوں نے بھی لکھا یہ بات. دیکھو بات لکھی ہے تو بیان وہ لکھا تو وہ بیان کرتے ہیں. یہ لکھا تو یہ بیان کرتے ہیں. بس بات یہ کہ لوگوں کو چڑھنا نہیں چاہیے. جب جہاں جو لکھا وہ بول دیتے ہیں. اس لیے کہ لکھا انہوں نے اسی لیے نا کہ بولا جائے. ہاں اس لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. جب جہاں بولا جو ایسا بولا ویسا. تو کہتے ہیں ہزارہ شبائے قدر سے. یار وہ شب قدر جو آتی ہے پوری رات دعا پوری رات نمازیں پوری رات استغفار اتنی رکعت یہ اتنی رکعت یہ اتنی رکعت. میلاد النبی کی شب میں تو آپ نے کچھ نہیں پڑھوایا اور نہ کوئی پڑھنے کا حکم ہے نہ کوئی اعتکاف کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں آپ بات نہیں سمجھے. دیکھو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پگار ڈبل ملنے کے دو مواقع ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ڈیوٹی ڈبل کر دیں تو آپ کو تنخواہ بڑھ کے ملے گی. صحیح ڈیوٹی ڈبل کریں تنخواہ بڑھ کے ملے گی. لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کے مالک کا برتھ ڈے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں آج کمپنی بند رہے گی. کیوں مالک جی کمپنی بند کیوں رہی؟ کہ آج ہمارے یوم ولادت ہے برتھ ڈے اپنا تو ہم کیوں بند رکھیں؟ ہمارا تو نقصان ہوگا. کہ تیرا نقصان نہیں ہوگا. مہینے بھر جتنا کام کر کے کماتا تھا میری خوشی میں چھٹی منانے پہ اس سے زیادہ دوں گا. تو شب قدر ڈبل ڈیوٹی کی تنخواہ ہے. اور شب میلاد بادشاہ کی یوم ولادت پر جیسے کام بند کر کے بھی
کام بن کر کے بھی دیا جاتا ہے. کونین کا مالک ہے, کونین کا مالک آیا. اگر اس دن بھی عبادت کروائی جاتی, دگانا پڑھو, شکرانہ پڑھو, واجب پڑھو, فطرہ ادا کرو, تو لوگ کہتے ہیں فطرے کی وجہ سے ثواب ملا, لوگ کہتے ہیں واجب کی وجہ سے ثواب ملا, لوگ کہتے ہیں 2 رکعت کی وجہ سے ملا. میلاد میں جھولیاں بھرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز سے نہیں, محبوب کی آمد کے صدقے میں جھولی. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, کوئی سبحان محنت اللہ. نہیں کرنا, بادشاہوں کا بادشاہ آنے والا ہے, آیا ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا. اور اچھا دیں گے کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تھیلے کو کیا کہتے ہیں؟ توڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توڑا, تھیلا, توڑا. تھیلے کو کیا کہتے ہیں؟ توڑا. اور دوسرا توڑا کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو. اب اعلیٰ حضرت نے 2 توڑا بیان کیا ہے. کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ہاں آج ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہوں, میرے محبوب کا میلاد ہے, محبوب کا میلاد ہے, سال بھر کے بعد یہ رات آتی ہے. جو گدا دیکھو لیے, جھولی کی بات نہیں کی امام نے, ہمارے ہاں تو جھولی کا تصور نہیں ہے, توڑا, تھیلے. جو اور وہ بھی کوئی نہیں, سب تھیلے بھر بھر کے لے جاتے ہیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, اور نور کی سرکار ہے, ٹکڑے ٹکڑے, نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. سب مل کے اب تصور کر کے ذرا توڑا بھر لو. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, اور نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. اور کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو, اسی میں دعا ہو جائے, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. نور کی نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ کا حکم ہے سب فرشتے زمین پر آئیں, سب زمین پر آئے, خدمت کے لیے سب کھڑے ہیں. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں سرے شام سے آمنہ کے آنگن میں, سرے شام سے آمنہ کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہے. جس کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے اس گھر کے اندر روا روٹ مچتی ہے, رونا دھونا مچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں رلانے کے لیے, لیکن آمنہ خاتون کا وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے کسی کی آمد پر آئے ہیں. اور کیسے کیسے فرشتے, جبریل جیسا,
میکائیل جیسا، ایسے فرشتے بھی آئے ہیں کہ جو کبھی اس سے پہلے زمین پر نہ آئے تھے. اس جلوے جہاں آرا کو، اس روح کائنات کو، اس جان کائنات کو، اس سید البشر کو، اس افضل البشر کو دیکھنے کے لیے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اللہ اکبر. آمنہ خاتون فرماتی ہیں اللہ اللہ، قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، ہزاروں سال سے انتظار کرنے والوں، اب وہ ساعت سعید قریب آ گئی، اب وہ گھڑیاں قریب آ گئی کہ وہ شہ والا پردے سے باہر آنے والا ہے، وہ زمین پہ قدم رنجا ہونے والا ہے. وہ آئے گا، آ کر کے بیواؤں کو سہاگن بنائے گا. وہ آئے گا یتیموں کو، وہ یتیموں کا والی بن کر آئے گا. وہ آئے گا وہ جاہلوں کو زیور علم عطا کرے گا. وہ آئے گا وہ غلاموں کو کعبے کی چھت پہ چڑھائے گا. وہ آئے گا اپنے حصے کا کھانا غریبوں کو کھلائے گا. وہ بھوکوں کا پیٹ بھرے گا. وہ یتیموں کی پرورش کرے گا. وہ بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے روک دے گا. وہ آئے گا، اس کے قدم کی برکت سے پوری کائنات مسجد بن جائے گی، سجدہ گاہ بن جائے گی. وہ آئے گا تو کہے گا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دی جائے. وہ آئے گا، آنے کے بعد ادنا و اعلیٰ کی تمیز کھڑی ختم کر دے گا اور کہنے والے کہیں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ اور بندہ نوازی کی تمیز کو وہ ختم کرے گا، کالے اور گورے کی تمیز کو ختم کرے گا، ادنا و اعلیٰ کی تمیز کو ختم کرے گا. وہ آئے گا، قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے، کلیاں مسکرا رہی ہے، کلیاں چٹک رہی ہے. وہ ساعت سعید قریب آتی ہے، وہ وقت قریب آتا ہے جب 12ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. اچھا بات یہ ہے، دیکھو 14ویں تاریخ کو حضور کیوں نہیں آئے؟ تاریخ میں تو بہت سی باتیں، لیکن جمہور کا قول ہے کہ حضور 12 کو آئے. امام قسطلانی نے کہا 12 کو آئے، جمہور کا قول. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا 12 کو آئے، جمہور کا قول. امام احمد رضا نے کہا جمہور کا قول 12 کو آئے. شیخ اشرف علی تھانوی نے کہا جمہور کا قول 12 کو آئے. ابن تیمیہ نے کہا جمہور کا قول 12 کو آئے. 12 کو پوری امت کی اکثریت کہتی ہے 12 کو. چند ایک کچھ اور کہتے ہیں، لیکن جو چند ایک کہتے ہیں ان چند ایک کو چندے میں رکھ دیا جاتا ہے، ان کو مانا نہیں جاتا. اکثریت کا قول لیا جاتا ہے ہر معاملے کے اندر. 12 کا قول زیادہ تر لوگوں نے مانا، ورنہ اقوال بہت سے ہیں. 14 کو کیوں نہیں آئے؟ یاد رکھنا اس لیے کہ 14 کے بعد چاند گھٹتا ہے اور وہاں گھٹنے کا تصور نہیں. اگر 14 کو آتے ہیں اور 15ویں شروع ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنا شروع ہو گیا تھا. وہ کسی کو گھٹانے نہیں آئے، 12 کو آئے. اچھا 9 کو اور 8 کو کیوں نہیں آئے؟ کہ اس وقت چاند مکمل نہیں ہوتا، لیکن 12 کو مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے. 14ویں کے اور 12ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. ورنہ دیکھ لیں، آپ غور کر لیجئے گا. آج 12ویں تھی نا، کل دیکھ لینا، آئندہ مہینے کی 12ویں کو دیکھ لینا. اور بھی 12 میں بڑی حکمتیں ہیں، آج وہ نہیں، اس لیے کہ گفتگو کا وقت تمام ہوتا ہے. 12ویں کا چاند طلوع ہوا، اور جب 12ویں کا چاند طلوع ہوا، آمنہ خاتون فرماتی میرا گھر بھر گیا. میں نے خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا تھا، مجھ سے نور نکلا اور اس نور سے میں نے بصرہ کے محلات دیکھے، روم کے محلات دیکھے. حد تو یہ کہ حضور کی آمد جس دن ہوئی اس دن بت اوندے ہوئے. جس دن آمد ہوئی اس دن بادشاہوں کے تخت اوندے ہوئے. جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن دن بھر بادشاہ بول نہیں سکے. جس دن حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی اس سال میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے سال بھر. یہ اتفاق نہیں تھا، حسن اتفاق نہیں تھا، یہ نہ اتفاق تھا نہ حسن اتفاق تھا، یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ محبوب آنے والا ہے، پیارا آنے والا ہے. آمنہ خاتون سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں گھبرانے لگی. جب مجھے گھبراہٹ سی ہوئی
تو میں نے دیکھا ایک پرندہ میرے سینے پہ اپنا پر ملنے لگا، اور مجھے ایک کٹورے میں جو بڑا چمکدار تھا، اس سے پہلے میں نے ایسا چمکیلا کٹورا کبھی نہیں دیکھا تھا، اس میں مجھے جو ہے وہ مشروب پلایا گیا جو سفید تھا دودھ سے زیادہ، جو ٹھنڈا تھا برف سے زیادہ، اور جو میٹھا تھا شہد سے زیادہ۔ میں نے وہ پیا اور میری ساری وحشت دور ہو گئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر بھرا۔ میں نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ دیکھو حضور آتے ہیں تو گھر بھرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں، سب کے سب جنت کی حوریں ہیں، آج خدمت کے لیے آئی ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا سردار جنت ہے، سید العالمین ہے۔ آپ کا بیٹا سید العالمین ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، کائنات کا مالک ہے، آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے بنو عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح اونچے اونچے قد والی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھا تو میں ان کو دیکھ کر ہیبت سے کانپ گئی کہ یہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا بی بی آمنہ آج میں تیری خدمت کو حاضر ہوں، میں حوا ہوں آدم کی بیوی۔ پھر ایک نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم بنت عمران عیسیٰ کی میں امی ہوں، توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہوں۔ ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، ایک نے کہا میں ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت تھا، پھر مجھ سے نور چمکا، فرماتی مجھ سے نور چمکا، اور ولادتوں کی طرح ولادت والا معاملہ نہ تھا، مجھ سے نور چمکا، اور نور چمکا تو میں نے دیکھا اپنے بچے کو کہ ان کے بدن پر کپڑا تھا اور ان کا پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، نجاست سے، گندگی سے، رطوبت سے پاک و صاف تھا، اور وہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، مختون تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، کستوری کی اور مشک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ جیسے ہی زمین پر آئے انہوں نے گھٹنے زمین پہ رکھے، اور گھٹنے زمین پہ رکھ کر انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور محمد الرسول اللہ کی پیدائش میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ آئے تو آنے کے بعد ان کی ماں پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی ماں معاذ اللہ بدکار ہے، تو عیسیٰ نے آ کر سب سے پہلے اپنی ماں سے تہمت کو ختم کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ اللہ بھی رب ہے، اور اللہ کے سوا لات و حبل عزا یہ سب بھی رب ہے، یہ بھی خدا ہے۔ تو عیسیٰ آتے ہیں تو اللہ پر، عیسیٰ آتے ہیں تو ماں پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں، عیسیٰ نے ماں کی پاکی بیان کی اور محمد الرسول اللہ نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ اللہ پر جو الزام لگا تھا کہ اللہ نے ان کے سوا، اپنے سوا اوروں کو بھی خدا بنا رکھا ہے، تو کہا اشہد ان لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آتانی الکتاب، کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ توجہ، عیسیٰ کیا کہتے ہیں علیہ السلام؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور حضور آ کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، میں امت کا نبی ہوں، رب حبلی امتی، میں امت کا نبی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز لے کر کے آیا ہوں، وہ نماز لانے کی بات کرتے ہیں، یہ سر سجدے میں رکھ کر نماز پڑھ کر دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ فرمائے، دونوں کی میلاد میں فرق بھی ہے، اسی لیے تو کہا زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس جیسے حضور کی آمد ہوئی، فرشتوں نے، حوروں نے، آسمان نے، زمین نے، ملائکہ نے، سب طرف سے صدائیں گونج پڑی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
میلاد کا وقت ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم ما کان و ما یکون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں وہ زمین پر آئے، میں نے دیکھا کہ ان کو ایک تشت میں رکھ کر غسل دینے والوں نے غسل دیا، حالانکہ وہ صاف ستھرے آئے تھے، سجدہ ہوا، سب کچھ ہوا، پھر غسل دیا گیا، اور جنہوں نے غسل دیا انہوں نے ان کے قدم چومے، غسل دینے والوں نے قدم چومے اور کہا کہ بی بی آمنہ ہم فرشتے ہیں، یہ تیرا بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ وہ بادلوں میں گم ہو گئے، بادل آیا، بادل کی طرح تھا، گم ہو گئے، اس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، کسی کے بات کرنے کی آواز آتی تھی، میں بات زیادہ نہ سمجھ سکی لیکن آواز یہ آتی تھی، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ انہیں جنگلوں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں دریاؤں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں خشک و تر کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں عرش کرسی کی سیر کراؤ۔ عرش جھوم رہا تھا، خوشیوں کا ماحول تھا، اور پھر آواز آئی انہیں لے جاؤ، سب پہچان لے، اور لے جا کر سارے نبیوں کی جو خصوصی ادائیں ہیں ان کے اندر ودیعت کر دی جائے، آدم کی صفوت ان میں ڈال دی جائے۔ گفتگو کا اختتام قریب ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی گھڑیاں قبول، اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اور وقت آ چکا ہے وہ وقت جو حضور علیہ السلام کی میلاد کا تھا، اللہ آپ کی ہم سب کی ہر دعا قبول کرے، بری تقدیروں کو بھلی کرے، بیماریوں کو بلاؤں کو خاص طور پہ کورونا کو اللہ ختم فرما دے، دنیا سے لاک ڈاؤن کا اللہ خاتمہ فرما دے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، جو بیٹیوں کے باپ ہے، بیٹے چاہتے اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے اللہ انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جو دنیا چاہتے اللہ انہیں دنیا دے، جو آخرت چاہتے اللہ انہیں آخرت دے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما، دامن مصطفیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، سنی دعوت اسلامی کے جتنے منصوبے اللہ سب کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ آواز آئی کہ انہیں لے جاؤ خشک و تر میں اور سب طرف گھماؤ، آدم کی صفوت عطا کر دو، آدم کی صفوت عطا کر دو، نوح کی شجاعت عطا کر دو، داؤد کی آواز عطا کر دو، یوسف کا حسن عطا کر دو، عیسیٰ کا جمال عطا کر دو، موسیٰ کا جلال عطا کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں کہی گئی، پتہ چلا کہ ساری خصوصیات ودیعت کر دی گئی، بلکہ اگر بڑھ کے کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدم کی صفوت ایسی عطا کرو کہ صفوت آدم بھی وہاں پر حیرت سے تکتی ہوئی نظر آئے، ہاں حسن یوسف ایسا عطا کرو کہ حسن یوسف بھی وہاں حسن کی خیرات مانگے، لہن داؤدی کا ایسا جلوہ وہاں پر پیدا کرو کہ داؤد اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تو جانور کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن ان کو ایسی لہن ملے، ان کو ایسا لہن ملے کہ جب یہ اللہ کی کتاب پڑھیں تو اس وقت تو خدا بھی اس کا مشتاق ہو، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، نظافت عطا کر دو، لطافت عطا کر دو، علم عطا کر دو، حلم عطا کر دو، اللہ کے خزانے کی کنجیاں عطا کر دو، سب کچھ انہیں عطا کر کے اللہ کے خزانوں کا مالک بنا دو۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن، تو تنہا داری، ساری خصوصیات اور خوبیاں ان میں جمع کر دو تاکہ ان جیسا کوئی نہ ہونے پائے، ان جیسا کوئی نہ ہونے پائے۔ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نشد، پیدا جانا جگ راج کو تاج، تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، لکا بدرن فل وجہ الاجمل، خط حال ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، انافیت اشیوں و سخاکاتم، اے گے صبح پاک، اے ابر کرم
करम बरसन हारे रम झम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अल्लाह अकबर रूह फिदा का फजिद हर का यक शोला दिगर बरजनिश का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना कहाँ गया सफवत आदम शुजात नूह सफवत आदम शुजात नूह हुस्ने यूसुफ लहने दाऊदी और अल्लाह पर जोहदे याहया का जोद अता कर दो जकरिया का गिरिया अता कर दो मूसा का जलाल अता कर दो ईसा का कमाल अता कर दो अंबिया जो अलग अलग खुसूसियत लेकर आए थे वो सारी खुसूसियत इनमें रख दो बल्कि सबको मोजज़ा देकर भेजा था इनको मोजज़ा बनाकर भेजा इन जैसा कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा बल्कि नकीब कुदरत ने आवाज दी कि मुसव्विर कुदरत ने इनको हुस्न जमाल सीरत और सूरत का ऐसा अजीम शाहकार बनाया कि फिर वो कलम ही तोड़ दिया अब तुझ जैसा किसी को नहीं बनाएंगे गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचती है खिराज पेश करते हुए अल्लाह अकबर मुसव्विर कुदरत ने कलम को तोड़ दिया ये कहकर कि तुझ जैसा प्यारे अब किसी को नहीं बनाएंगे इसलिए कि दो में शिर्क होता है मोहब्बत में शिर्क जायज नहीं होता इसलिए कि अगर कुदरत जो है वो दुई को पसंद कर ले तो फिर यकताई कौन पसंद करेगा अब मुझे बताओ जब मुसव्विर कुदरत उनको बना करके कलम तोड़ दे ये कहकर कि मैं अब तुझ जैसा किसी को नहीं बनाऊंगा तेरे बाबा को इसलिए उठा लिया कि तेरे बाद कोई तेरी बहन तुझ जैसी पैदा ना हो कोई तेरा भाई तुझ जैसा पैदा ना हो जब मुसव्विर कुदरत उनको बनाकर उनके बाद उन जैसा किसी को नहीं बना सकता बल्कि नहीं बनाता और नहीं बना सकता इसलिए कि मां काना मोहम्मद अबाहद इस पर जो है वो नस है कुदरत झूठ नहीं बोल सकती इसलिए अब कुदरत के तहत ही नहीं है कि वो उन जैसा किसी को बना सके एक बार दुरूद शरीफ पढ़े रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हमारे बच्चे हुजूर की मोहब्बत से दूर हो गए इसलिए खिलवाड़ हो रहा है अपने बच्चों को हुजूर से करीब करो फिल्में बच्चे देख रहे हैं उन्हें फिल्मों से रोको नात शरीफ की तरफ लाओ हुजूर की सीरत पढ़ो पता है हुजूर की सीरत कुछ नहीं पता साल में एक बार मिलाद के वाक़यात सुन लें 12 दिन में सीरत की कुछ तकरीर सुन लें बस इतना ही इसके सिवा कुछ नहीं इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने घरों में बाप बैठकर सीरतुन नबी का दर्स दे सबकी जिंदगियां पढ़ने वालों अपने नबी की जिंदगी पढ़ो जितनी खूबसूरत अपने नबी की जिंदगी है इतनी खूबसूरत किसी की जिंदगी नहीं है सबकी जिंदगी पढ़ने वालों हबीब खुदा की जिंदगी पढ़ो कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम करो किताब को पकड़ो किताबुल्लाह का दामन पकड़ो और अपने घरों में खत्म दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ा जाना चाहिए अपने बच्चों को रोजाना नात का आदी बनाओ शरीयत मुस्तफ़ा का आदी बनाओ ये सब चीज़ों का आदी बनाओ इंशाअल्लाह ये अगर हुआ कि हमने अपनी निस्बतें हुजूर से और ये जो हो रहा है ना ये सब जो है ये डर है खौफ है ये खौफ है झुंझलाहट है झुंझलाहट इसलिए कि जानते हैं इश्क मुस्तफ़ा उस पावर और क़ुव्वत का नाम है जो पस्त को बाला कर देती है अदना को आला कर देती है और आप जानते हैं दुनिया में हुजूर से दूर करने की जो कोशिश की जा रही है हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कौम को अपने नबी से करीब करें एक मिशन इख्तियार करें आज से कमोबेश एक सदी पहले इकबाल ने ये पैगाम दिया था कि ये फाक़कश मौत से डरता नहीं ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो फ़िक्र अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो और इकबाल ने इश्क का नगमा यूं ही गुनगुनाया था वो कहते हैं कि मैं हिंदी हूँ तो क्या लय तो हिजाज़ी है मेरी हिजाज़ी लय में उसने बात की थी और ये कहा था हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो खैमा फ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جانتے ہیں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ دبتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، محبت رسول کی طاقت ہے. یہ غلامی رسول میں سب کچھ نثار کرنا چاہتے ہیں. تو آؤ اپنے دلوں کے اندر وہی جذبہ اور اپنی نسلوں میں، بچوں میں وہ جذبہ پیدا کریں، بچوں کو عاشق رسول بنائیں، محبت رسول پلائیں. ہمارا بچہ کہیں ہو عشق مصطفیٰ میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے جسم سے جان تو نکال سکے لیکن محبت رسول اس کے دل سے نکال نہ سکے، عشق مصطفیٰ اس کے دل سے نکال نہ سکے. یہ ذمہ داری ہماری ہوگی. جب تک عشق مصطفیٰ ہمارے پاس ہوگا، جب تک محبت رسول ہمارے پاس ہوگی، اس وقت تک انشاءاللہ دنیا میں ہم کبھی زیر نہیں ہوں گے، دنیا میں ہم کبھی سرنگو نہیں ہوں گے، دنیا میں ہم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. السلام علیکم.